اب یہ اسرائیلیات کیا ہیں؟ یہ اسرائیلیات وہ ہیں کہ جو قصص قرآن کی صورت میں اور مختلف موضوعات کی صورت میں ابو ہریرہ، تمیم داری، کعب الاحبار کے جو اصلاً یہودی تھے، ان لوگوں نے اسلام میں ان کو داخل کیا۔ یہ والا موضوع فقط شیعوں میں نہیں ہے اسرائیلیات کا، یہ خود اہل سنت میں، علم الحدیث میں، کہ اسرائیلیات، وہ اسرائیلیات کیا ہیں کہ جو یہودیوں کے ذریعے سے، اب یہ یہودی کون تھے؟ وہ رہبائی نہیں تھا، ہاں رہبائی تھے جو مسلمانوں کا روپ دھارے ہوئے تھے، کعب الاحبار، تمیم داری، اور البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ جناب عمر کا اشرف الانبیاء کی توہین کرنا اور حجر و ہذیان اور بکواس کی نسبت دے کے ایک نعرہ لگانا، حسبنا کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا حسبنا کتاب اللہ، کتاب خدا کافی ہے، اور اپنے پاور میں آنے کے بعد یروشلم یا صنعاء سے کعب الاحبار کو بلا کر مدینے میں بٹھایا کہ تم تفسیر قرآن بیان کرو۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا نعرہ ہے؟ حسبنا کتاب اللہ، اور دین بیان کرنے کے لیے کس کو بٹھایا؟ قول خدا تو کی ضرورت، قول رسول اللہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن قول کعب الاحبار کی ضرورت ہے۔ یہاں سے دین میں تحریف ہوئی۔ مثال کے طور پر امام محمد باقر علیہ السلام کہ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا، بلکہ ایک مومن نے آ کے سوال کیا کہ کعب الاحبار کی یہ تعلیم مشہور ہے، اور آپ بیٹھے تھے خانہ کعبہ کے احترام کے سلسلے امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک جملہ ان کے خادم سے نقل ہوا کہ امام نے جب خانہ کعبہ کو دیکھا تو بلند آواز سے گریہ فرمایا، آنسو بہنے لگے، اور خادم کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ امام کو تعجب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کی حالت بہت عجیب تھی خانہ خدا کو دیکھنے کے بعد، کہ خادم نے کہا کہ مولا لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، چلا کہ لوگ تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ امام گریہ فرما رہے ہیں۔ پھر آپ جب خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ کو خود دیکھنا عبادت ہے، دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی توفیق عطا فرمائے حج و عمرے کی، تو وہاں جتنا ہو سکے عبادت کریں کہ خدا میں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ خضوع و خشوع کی توفیق عطا فرمائے۔ اور انہی عبادتوں میں سے ایک کیا ہے کہ طواف کرنا، اور انہی عبادتوں میں سے ایک ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا۔ اور اگر طواف کے درمیان اہل بیت کا ذکر ہو، نور علی نور، اور طوافی کے درمیان دشمنان اہل بیت پر لعنت ہو، تو نور علی نور علی نور، صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اسی طرح خانہ کعبہ کو دیکھیں تو یہ ایک عبادت، اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے دیوار کے شق ہونے کی جگہ کو دیکھ کر مولا امیر المؤمنین کی یاد میں کھو جائیں تو نور۔ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے تھے تو ایک مومن نے آ کے سوال کیا کہ کعب الاحبار یہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ ہر صبح سجدہ کرتا ہے بیت المقدس کو۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگائیں کہ یہ امام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر بیچارہ عام آدمی تھا، امام نے کہا کہ نا جھوٹ ہے، یہ خدا کی لعنت ہو کعب الاحبار۔ تو یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ بیت المقدس کو اس زمانے سے بڑھایا جا رہا اور خانہ کعبہ کے سے زیادہ اہمیت دی جا رہی تھی، اور امام نے اس چیز کو ٹوکا۔ یہ ہے بعض موضوعات جو اسرائیلیات کے ہیں، اور یہیں سے موضوع شروع ہوا تھا کہ اہل سنت میں توحید بھی وہ والی ہوئی کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جسم بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ اسرائیلیات سے ہوا، اور صحیح توحید ہمیں ملے گی کس سے؟ قرآن سے، لیکن قرآن کی صحیح تفسیر سے، نہ کہ صرف قرآن کے الفاظ سے۔ ہمارے یہاں بھی بعض لوگ اس وقت اس قسم کی باتیں کرنے لگے ہیں تفسیر کے نام پہ، یہ قرآن واضح ہے کہ اللہ عربی نہیں جانتا تھا۔ نہ، قرآن واضح ہے، اور جو عرب تھے ان کے لیے بھی واضح نہیں تھا۔ واضح ہے کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے لیے۔ ہاں، بعض آیتیں ممکن ہے کلیئر ہو لوگوں کے لیے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ ممکن ہے کہ بعض کے لیے حتیٰ یہ آیت بھی کلیئر نہ ہو، اور وہ سوچے کہ والدین اگر کافر ہوں تو کرو کہ نہ کرو، اور ان والدین میں دادی دادا نانی نانا شامل ہیں کہ نہیں۔ اچھا، باپ اگر شراب پیتا ہو تو نیکی کرو یا نہ کرو؟ یہ تو اس آیت سے واضح نہیں ہے، لیکن کون واضح کرے گا کہ اگر شرابی بھی باپ ہے تو بھی بالوالدین احسانا، تو بھی نیکی کرو۔
ہاں شراب پلانے میں نہیں لیکن اور چیزوں میں. مثلا کسی کا باپ شراب پیتا ہے, وہ کہ مجھے شراب پلا دو, نہ. لیکن اگر وہ شراب کے نشے میں دھوتا اور کہ پاؤں دبا دو, قطعاً دباؤ. وبالوالدین احسانا. اگر وہ مشرک ہیں تو کیا کرو؟ تو امام فرماتے ہیں, خصوصاً امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی, وَإِن كَانُوا مُشْرِكِينَ, اگرچہ وہ مشرک کیوں نہ ہو. پس باپ ہندو ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, بدھسٹ ہو, یا کنفیوشس ہو, یا جین ہو, یا حتی ایتھیس ہو, اصلا خدا رسول کو نہ مانتا ہو, کیا کیا جائے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن میں نہیں ہے کلیئر. وَإِن كَانُوا مُشْرِكِينَ, یہ بتائیں گے کون؟ حجت خداوند تبارک و تعالی. یہ بتائیں گے کون؟ خلفائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.